Riley subsequently میریکو اور یورپ کی قدیم نسل کشی کی پالیسی۔ یہ ویڈیو امریکہ اور کینیڈا میں آبائی انڈینز یعنی جنہیں ہم ریڈ انڈینز کے نام سے جانتے ہیں، ان کی نسل کشی اور ان پر ڈھائے گئے بربریت پر مبنی ہے۔ جدید دور میں کس طرح آبائی انڈینز کی نسل کشی کے لیے نئے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، یعنی کہ پرانے دور میں تو ان کا سر عام قتل عام کر کے ان کی تعداد کو مختصر ترین کر دیا گیا، مگر جدید دور میں ان کی نسل کشی کے لیے کیسے کیسے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے آ رہے ہیں، اس کے بارے میں یہ ویڈیو جو ہے اس میں بتایا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں چند مثالیں زیر غور ہیں جو بادل ناخواستہ سامنے آ گئے ہیں۔ اس ویڈیو میں چند مثالیں بربریت اور ظلم کی نسل کشی کے جدید دور میں جو ہوئے ان کی مثالیں زیر غور ہیں، مطلب جو سامنے آ گئے انہی کو پتہ نہیں۔ اب اس پہ تو کوئی ریڈ انڈینز اور امریکن کے مظالم پہ اور ظلم نسل کشی پہ کون ریسرچ کرے گا، کس کے پاس اتنے ریسورسز ہیں، مگر پھر بھی سرفیس پہ جو چیزیں آ گئیں وہ چیزیں جو ہیں اس ویڈیو میں زیر غور ہیں۔ اور یہ جو ویڈیو ہے یہ چائنا سے شائع ہوا ہے، چائنا کے ایک چینل نے شائع کیا ہے۔ پیٹرک نام کا ایک انگریز تھا، بہت پاورفل انگریز، امریکہ اور کینیڈا میں سے کافی دبدبہ تھا۔ اس نے تقریباً 150 بڑے بڑے ڈیٹینشن سینٹرز رہائشی اسکول کے نام پر قائم کیا تھا امریکہ میں۔ ڈیٹینشن سینٹرز تقریباً 150 اور بڑے بڑے کمپلیکس ہوا کرتے تھے۔ اور یہ جو ڈیٹینشن سینٹر تھا یہ ریڈ انڈین بچے یعنی وہاں کے جو آبائی بچے ہیں، ریڈ انڈین جسے کہتے ہیں، ان کے لیے اسکول جو ہے بنایا گیا تھا۔ اسکول نہیں بلکہ یوں کہیے کہ ڈیٹینشن سینٹر بنایا گیا تھا۔ ڈیٹینشن سینٹرز میں ایب اوریجن کہتے ہیں جو مقامی آبائی انڈینس ہیں، جو وہاں کے اصلی باشندے ہیں پرانے، ان کو طرح طرح سے ان کو بند کر دیا جاتا تھا، اپنے خاندان سے ان کو الگ کر دیا جاتا تھا، ماں باپ سے انہیں الگ کر دیا جاتا تھا، اور انہیں تمام سے اپنے خاندان سے، اپنے ثقافت سے، اپنی زبان سے، ہر چیز سے انہیں نابلد کر دیا جاتا تھا اور انہیں عیسائی بنایا جاتا تھا۔ ڈیٹینشن سینٹر میں طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی تھیں انہیں، جسمانی اذیت، ذہنی اذیت، اور ساتھ میں جو سب سے زیادہ اذیت دی جاتی تھی وہ جنسی جرائم تھے، یعنی جنسی جرائم ان کے ساتھ کیے جاتے تھے۔ ایبوریجن بچے جو تھے، ایبوریجن انڈین بچے، ان کے جبری خاندان سے الگ کر کے انہیں ڈیٹینشن سینٹر میں بند کر دیا جاتا تھا اور ان سے لا تعلق کر دیا جاتا تھا خاندان والوں سے ٹوٹلی، جب تک وہ بڑے نہیں ہو جاتے، اور یہاں تک کہ اس کے بعد بھی کیا ہوتا ہوگا اس کا اندازہ اس میں بتایا گیا ہے۔ 2 انٹرویو ہے اس میں بتاتے ہیں کہ گھر لوٹ کر ہم کیا کرتے۔ گھر میں لوٹے تو اس کے بعد جو گھر میں لوٹے تو ہم شراب نوشی، اور بالکل سمجھ میں نہیں آتا تھا میں کیا کروں، گھر میں کون تھا نہیں تھا، بالکل عجیب حال تھا۔ تو ڈیٹینشن سینٹر میں ایبورجن بچوں کو اپنی زبان اور ثقافت سے نابلد بنا دیا جاتا، انہیں عیسائی بنایا جاتا اور ان کے تشخص کو مٹا دیا جاتا تھا۔ ان اسکولوں میں یعنی رہائشی اسکولوں میں، یہ تو بڑا اچھا نام دیا تھا انہوں نے، جبکہ یہ ایک جیل تھا۔ ڈیٹینشن سینٹر کو قائم کرنے والا انگریز جس کا نام پیٹرک تھا، رچرڈ پیٹرک تھا، اس نے تقریباً 150 اس طرح کے بڑے بڑے کمپلیکس اور ڈیٹینشن سینٹرز پورے امریکہ اور کینیڈا میں بنائے تھے، اور اس کا ایک نعرہ تھا کہ ہندوستان یعنی ایبوریجن انڈینز کو قتل کرو اور انسان کو بچاؤ، آدمی کو بچاؤ۔ یہ رہائشی اسکول دراصل ایک بدترین قسم کا جیل اور صوبت خانہ تھا۔ اب تک صرف اسکول کے احاطے سے 1500 بچوں کی لاشوں کی باقیات برآمد ہوئے ہیں، صرف اسکول کے احاطے سے، یعنی ان کے پرائمیسز سے لاشیں برآمد ہوئی ہیں، وہ بھی بادل ناخواستہ پر چانس برآمد ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کہ ان صوبت خانوں میں کتنے بچوں کو قتل کیا گیا اور ان کے لاشوں کو کہاں کہاں ٹھکانہ لگایا گیا ہوگا۔ Finger at a Catholic church. to date, I'm not too sure if the churches have paid 1 cent towards the compensation that they agreed to. I know Canada likes to point fingers at the church, but they were the ones that hired the church to do the damage, pretty much. But the Catholic Church hasn't really taken responsibility.
either. Like the United States government, like the Catholic Church, and other Christian denominations that ran these schools, that they have a moral obligation to step up and provide the platform for these stories to be told, provide the resources and the space. And that's what these institutions have to do and think about, including the United States government. A historical reckoning requires much more than platitudes and lip service. None of us can really imagine the pain that still afflicts North America's indigenous peoples after more than a century of mistreatment by those who settled and took over their lands. But there are plenty of people in many countries who know firsthand what Western imperialism is all about, so they can recognize the sense of moral superiority that Western countries always seem to bring to bear in dealing with the rest of the world. In the eyes of Western critics, China could not possibly care about the indigenous people. But it is far from the truth. Chinese can identify with and care deeply about the rights of minorities for this simple reason. We know about the scars of foreign oppression. And to this very day, we can see how the West tries to force its will and its way of doing things onto others. From history, we draw lessons. Canada and the US should own up their responsibilities and failures and stop projecting them onto others.